لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. ایک دفعہ آپ سبھی حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، آسٹریلیا کے میلبورن میں العصر سینٹر کی اس پہلی مجلس میں آپ سبھی یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ اس عظیم الشان یاد کو جو انسانیت کے لیے اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت اور اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے، اسے یاد کرتے ہوئے آپ سرزمین کربلا کے مصائب اور وہاں کے ان ظلم و جور کا ماتم کریں جو اہل بیت اطہار اور سرکار سید الشہداء کے اصحاب و انصار پر ڈھائے گئے۔ ظاہر ہے کہ آج کا پہلا دن ہم سبھی کو موضوع سے بھی متعارف ہونا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آج کی گفتگو بھی آپ کے ذہنوں تک پہنچانی ہے۔ فلسفہ عزاداری کے عنوان سے چند باتیں آپ کی خدمت میں ان مجالس عزا میں اس عشرے میں عرض کی جائیں گی، لیکن آج جس بات کو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سرکار سید الشہداء کے اس غم سے متعلق، جو یہ غم ہم سب کے درمیان اس سال بھی آیا اور ہم سب اس کو منانے جا رہے ہیں۔
اس غم سے متعلق ایک سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اگر نہ بھی پیدا ہو تو بہت سارے افراد یہ سوال پوچھتے ہیں، لہٰذا ہمارے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے۔ وہ سوال کیا ہے؟ آئیے اس سوال کی طرف میں آپ کو لے کر چلوں اور یہیں سے آج کی پہلی گفتگو آپ کے ذہنوں تک منتقل کرنے کی کوشش کروں۔ دنیا میں بہت سے حادثات، واقعات رونما ہوئے اور ہو رہے ہیں، لیکن ان واقعات کے درمیان، ان حادثات اور سانحات کے درمیان ہم نے یہ خاص بات محسوس کی ہے کہ یہ واقعات زیادہ دن تک نہیں رہ پاتے اور لوگ انہیں بھلا دیتے ہیں۔ لیکن ایک واقعہ ہے کہ جو ہمارے درمیان سرزمین کربلا پر رونما ہوا، کہ جس واقعے سے پہلے بھی بہت سے حادثات اور واقعات رونما ہوئے، اور اس واقعے کے بعد بھی مسلسل واقعات رونما ہو رہے ہیں، لیکن نہ کربلا سے قبل کے واقعات کو یاد رکھا گیا، نہ کربلا کے بعد کے واقعات کو کوئی یاد کرتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ سرزمین کربلا کے ان واقعات کو، آقا سرکار سید الشہداء کی قربانی کو، ان تمام مظالم کو آج بھی یہ قوم اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے، اور ہر سال اسی جوش کے ساتھ، اسی خلوص کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ ان واقعات کربلا کا ذکر ہوتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ریزن ہے؟ کیا سبب ہے کہ ہم سب واقعات کربلا کو نہ فراموش کر رہے ہیں، نہ ہی کسی موقع پر بھلا پا رہے ہیں؟ یا آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی تو ایسی خاص بات ہے کہ جس کی بنا پر ان واقعات کربلا کو ہم سب نے یاد رکھا ہے، اور اس سال پھر ہم ان واقعات کو دہرانے جا رہے ہیں، اور مصائب کے موقع پر ہم گریہ کریں گے۔ اس کی وجہ، اس کا سبب اور اس کے ریزن کو ہمیں تلاش کرنا ہے، اور اسی پر ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ تقریباً جو ہماری گفتگو کا محور ہے آج کا یہی ہے، لہٰذا اس پر ہم اگر توجہ دے لے گئے تو ہم ایک اہم پیغام کی طرف، ایک اہم میسج کی طرف آپ کو لے کر آئیں گے کہ جو واقعاً ہم سب کی زندگیوں کے لیے بڑا اہم ہے، اور اسی کی بنا پر ہم اپنی زندگیوں کو ایسی زندگی بنا سکتے ہیں کہ جس میں فنا نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ اگر غور کریں، سوال آپ کے ذہن میں محفوظ ہے کہ کیوں سارے واقعات بھلا دیے گئے لیکن واقعات کربلا کو آج بھی بشریت نے یاد رکھا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو لے کر چلوں کہ یہ جو دنیا میں واقعات اور حادثات رونما ہو رہے ہیں، ان کی عمر کتنی ہے، ان کی ایج کتنی ہے، کتنے دن کی ہیں؟ آپ اردو زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جو شاید ہو سکتا ہے کہ آج کے نوجوانوں کے لیے لفظ تھوڑا سا نیا ہو، لیکن ہمارے بزرگان اس لفظ سے واقف ہیں۔ ہم اردو زبان میں باسی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ باسی یعنی پرانا۔ کس موقع پر استعمال کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ابھی تو زمانہ ذرا تبدیل ہو گیا، اور اب ہم لوگ اپنی خبروں کو حاصل کرنے کے لیے نارملی کوشش کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جائیں۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ اخباروں کے ذریعے سے، نیوز پیپر کے ذریعے سے خبریں ہم تک پہنچتی تھیں۔ مجھے بھی یاد ہے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بڑا شوق ہوتا تھا کہ مارننگ میں اٹھ کر سب سے پہلے ہم پڑھیں اخبار، اور اس کوشش میں ہوتا یہ تھا کہ بقیہ سے سبقت لے جانے کے لیے جلدی پہنچ جائیں دروازے تک، تاکہ ہم کو نیوز پیپر مل جائے اور ہم آج کی تازہ خبریں۔ اور اس کوشش میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بقیہ سارے صبح کے ضروری کام بعد میں، نیوز پیپر پہلے پڑھا جائے۔ کیوں؟ خبریں پہلے، سب سے پہلے مجھے ملنی چاہیے۔ مارننگ میں جس موقع کے اوپر ایک جوان کے قدم اپنے مین ڈور کی طرف بڑھ رہے ہوں کہ وہ ہاکر نے لا کر نیوز پیپر ڈالا ہوگا، مجھے سب سے پہلے آج اسے پڑھنا ہے، اور اس کے قدم تیزی کے ساتھ، بڑے ہی توجہ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوں، اور پیچھے سے اچانک ماں کی آواز آ جائے کہ بیٹا نیوز پیپر لینے نہ جاؤ اس لیے کہ آج ہاکر نہیں آیا، کیا گزر جائے گی اس کے اوپر دل پہ؟ آپ ذرا سوچئے، عجیب کیفیت۔ اور جب اس کے قدم مایوسی کے ساتھ واپس پلٹ رہے تھے تو ماں نے یہ دیکھ کر کہ اس کا دل ذرا سا زخمی ہو گیا ہے، اس کے دل پہ ذرا مرہم رکھ دیا جائے، ماں نے یہ کہہ دیا کہ کیوں پریشان ہوتے ہو بیٹا، اگر آج کے نیوز پیپر نہیں آیا ہے
اتنا ٹینشن نہ لو، اتنے پریشان نہ ہو، کل کا نیوز پیپر رکھا ہے اسے دوبارہ پڑھ لو۔ آپ انصاف سے بتائیں، پہلی خبر سن کر کے نیوز پیپر نہیں آیا زیادہ تکلیف ہوئی تھی، یا اس دوسری بات کو سن کر زیادہ غم ہوا ہے؟ یہ دوسری زیادہ تکلیف کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ تڑپ کے اپنی جوان اپنی ماں سے کہے گا کہ ممی آپ کیا بات کر رہی ہیں، وہ نیوز پیپر تو باسی ہو گیا، پرانا ہو گیا، اب اس نیوز پیپر میں ایسی کوئی بات نہیں رہ گئی کہ جس کو پڑھا جائے۔ بس میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ انصاف سے بتائیں، وہ جو کل کے نیوز پیپر میں خبریں چھپی تھیں، کیا وہ 10 سال پرانی چھپی تھیں؟ 1 سال پرانی، 1 مہینے پرانی چھپی تھیں، 1 ہفتے پرانی نہیں؟ اس کل کے نیوز پیپر میں وہ خبریں چھپی تھیں جو پرسوں دنیا میں رونما ہوئی تھیں۔ آپ توجہ فرمائیں، جو واقعات پرسوں دنیا میں رونما ہوئے تھے ان واقعات کو کل آپ نے پڑھ لیا تھا، آج دوبارہ ان واقعات کو اس نیوز پیپر میں آپ پڑھنے پر تیار نہیں ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ دنیا کے واقعات کی عمر 24 گھنٹے سے زیادہ کی نہیں ہوتی ہے۔ اور فرمایا اپنے 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ آپ اس خبر کی طرف توجہ دینے پر تیار نہیں ہیں، اور یہاں عجیب کیفیت ہے، نہ 10 سال پرانا واقعہ ہے، نہ 100 سال پرانا واقعہ ہے، نہ 200 سال پرانا واقعہ ہے، 1000 سال سے زیادہ آج واقعات کربلا کو ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ ابھی بھی کربلا کا واقعہ تازہ لگتا ہے، اور فرمانے بالکل ابھی بھی یہ واقعات کربلا تازے محسوس ہوتے ہیں، بالکل ایسے لگتے ہیں کہ بالکل ابھی رونما ہوئے ہیں۔ آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک اور لفظ کی طرف میں متوجہ کرا دوں تاکہ اصل بات آپ کے ذہن تک آسانی سے پہنچ جائے۔ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ لفظوں کو پہلے واضح کر دیا جائے، پھر اصل بات کو آپ کے سامنے عرض کیا جائے۔ اگر آپ غور فرمائیں، دنیا کے جتنے واقعات ہیں ان کے لیے ایک لفظ جملہ استعمال کیا جاتا ہے اردو زبان میں کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ کہتے نہیں کہتے ہیں؟ یہ بزرگان موجود ہیں، ہماری اردو زبان میں اس کو بڑی اہمیت ہے، اور ہے بھی، ریئلٹی یہی ہے۔ ایکچول میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ واقعات وقت گزرنے کے ساتھ مندمل ہو جاتا ہے، زخم بھر جاتا ہے، اور پھر یہ انسان کو توجہ ہی نہیں رہتی کہ کچھ ہوا بھی تھا۔ مثال کے طور پہ گھر میں اگر خدا نہ کرے جنازہ رکھا ہے، ماں رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، گریہ کر رہی ہے، بکا ہو رہا ہے، غش پہ غش آ رہے ہیں، نہ کھانے کا احساس ہے نہ پانی کا احساس ہے، اگر پانی دے بھی دیا جائے تو پینے پہ تیار کیوں؟ بیٹے کا جنازہ گھر پہ دروازے کے اندر، گھر کے اندر رکھا ہوا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد یہ جنازہ گھر سے اٹھا، گھر کے باہر جا رہا ہے، کچھ لوگ جنازہ لے کے جا رہے ہیں، اب وہ ماں رو رہی ہے، لیکن وہ کیفیت نہیں ہے جو ابھی آدھا گھنٹہ پہلے تھی۔ مجلس سوم ہو رہی ہے، بعضیوں میں مجلس پنجم ہوتی ہے، یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، ماں گریہ کر رہی، لیکن وہ کیفیت نہیں ہے جو اس وقت تھی جب جنازہ گھر میں تھا۔ چہلم کی مجلس کا موقع آیا، ماں رو رہی ہے، لیکن وہ رونے کی کیفیت نہیں ہے جو اس موقع پر تھی جب جنازہ تھا۔ 1 سال گزر گئے، وہی دن آ گیا جس دن بیٹے کا انتقال ہوا تھا، مجلس برسی ہو رہی ہے، لیکن آج وہ کیفیت نہیں ہے۔ پانی آ گیا تو پی لیا اس نے، ایسا نہیں ہے کہ آج غش آ رہا ہو، ایسا نہیں ہے کہ آج بے ہوش ہو رہی ہو، بلکہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ گریہ شدید ہے، لیکن 1 سال پہلے والا نہیں ہے۔ آج 1 سال پرانا ہو جانے کی بنا پر واقعہ اتنا غمزدہ محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ 10 سال، 12 سال، 15 سال گزر گئے۔ آج یہی ماں ہے جو اپنے بیٹے کو تب یاد کرتی ہے کہ جب کسی موقع پہ الماری کھل گئی اور اس الماری سے البم میں بیٹے کی تصویر نگاہوں کے سامنے آ گئی، تو اب بیٹا یاد آیا تو رو رہی ہے۔ اور فرمایا آپ نے، یہ ہے وقت کا سب سے بڑا مرہم ہونا۔ سب سے زیادہ جو انسان کو حوصلہ ملتا ہے یہ وقت کی بنا پر۔ وقت گزر گیا، اس بیٹے کو ماں نے 10 سال 15 سال کے بعد بھلا دیا۔ اب عالم یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ چاہنے والی ماں ہے، وہی ماں اپنے بیٹے کے غم کو یاد کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ فوٹو دکھ جائے تو بیٹا یاد آ جائے، گریہ کر لیا جائے، البم سامنے آ جائے تو بیٹے پہ ماتم کر لیا جائے۔ آپ کچھ توجہ فرما رہے ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ چاہنے والی ماں
اپنے بیٹے کے غم کو بھول جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے. بس مجھے جملہ کہنے دی، آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں. ایک ماں اپنے بیٹے کے غم کو بھلا سکتی ہے، لیکن اے میرے پروردگار یہ عجیب کیفیت ہے، ماں تو اپنے بیٹے کے غم کو بھلا سکتی ہے لیکن یہ قوم امام حسین کے غم کو نہیں بھلاتی ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. عاشور قریب ہے، سامنے سبیل لگی ہوگی شربت کی، لیکن پینے کو دل نہیں چاہے گا. کھانا رکھا ہوگا لیکن امام حسین کی یاد کھانے کی طرف رغبت نہیں پیدا ہونے دے گی. کیوں؟ یہ کیفیت کیوں پیدا ہوئی؟ اے میرے پروردگار، یہ امام حسین کے غم کو تو نے اتنا زیادہ تازہ کیوں رکھا؟ آج بھی بشریت امام حسین کے نام پر ماتم کر رہی ہے، اس طرح سے گریہ کر رہی ہے جیسے لگتا ہے کہ باپ بیٹے کا ماتم کر رہا ہو، لگتا ہے کہ بیٹا باپ کا ماتم کر رہا ہو، ایسا لگتا ہے کہ بھائی بھائی کا ماتم کر رہا ہو، ایسا لگتا ہے کہ بہن بھائی کا ماتم. ایک عجیب کیفیت اس قوم کے اندر یہ کیوں پیدا ہوئی ہے میرے پروردگار؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آئیے میں اصل جواب کی طرف آپ کو لے کے آ گیا کہ امام حسین کا غم کیوں آج تک باقی ہے، کیوں اپنی تازگی اور شادابی کے ساتھ باقی ہے. بلکہ ایک جملہ اور کہہ کے اپنے مرحلے کی طرف آپ کو لے کے آ جاؤں. نہ صرف یہ کہ واقعات کربلا روز بروز کم رنگ نہیں ہو رہی ہیں، نہ صرف یہ کہ واقعات کربلا کی کشش کم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں رونق اور بڑھتی جا رہی ہے. آپ 10 20 50 سال پیچھے چلے جائیے، آپ ذرا سا تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اتنی مجلسیں نہیں ہوتی تھیں، اتنے جلوس نہیں نکلتے تھے، اتنا مجمع زیارت امام حسین کے لیے کربلا نہیں جاتا تھا، اتنا زیادہ اہتمام مجالس عزا کا نہیں ہوتا تھا، اتنی کثیر تعداد میں مومنین نہیں شریک ہوتے تھے. یہ تعداد کا بڑھتے رہنا، یہ زائرین کی تعداد میں اضافہ ہوتے رہنا، یہ مسلسل مجالس عزا کا بڑھتا رہنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ واقعات کربلا میں مزید تازگی پیدا ہوتی جا رہی ہے. باقی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ آئیے میں آپ کو جواب کی طرف لے کر چلوں اور اسی سے بات واضح ہو جائے گی کہ واقعاً سرکار سید الشہداء کی قربانی کی عظمت ہے کہ جس کو کوئی کم رنگ نہیں کر سکتا. دیکھیے، اب یہاں سے میں چاہوں گا کہ پوری توجہ آپ کی میرے ساتھ رہے. دنیا کے جتنے واقعات ہیں، جتنے حادثات ہیں، جتنے بھی چیزیں رونما ہوتی ہیں، وہ 4 وجہیں ہیں کہ جن کی بنا پر باقی رہتی ہیں، 4 بنیادیں ہیں. اچھا، اگر آپ مناسب سمجھے تھوڑا سا سلوات بھیج کے قریب آ جائیے، مل جل کے سلوات بھیج دیجیے، آگے کی تشریف لے آئیے. تھوڑا سا اور آگے، تھوڑا اور آگے، تھوڑا آگے اور آئیے. اور انشاءاللہ کل سے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ممبر سے قریب بیٹھ جائیں تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنی بات عرض کر سکوں. آپ توجہ فرمائیں، 4 بنیادیں ہیں کہ جن بنیادوں پر یہ واقعات دنیا کے باقی رہتے ہیں. ایک سب سے بڑی بنیاد کہ جس کی بنا پر انسان کا نام باقی رہتا ہے، وہ سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ انسان کی اولاد. ایک بیٹا ہے، باپ کے انتقال کے بعد آسٹریلیا چلا آیا، یہاں مجلس کر رہا ہے، یہاں ذکر کر رہا ہے. ایک بیٹا امریکہ میں رہتا ہے، وہاں پہ اپنے والد کو یاد کر رہا ہے، لوگوں میں ذکر ہو رہا ہے. ایک بیٹا ہندوستان پاکستان میں رہتا ہے، وہیں کے اوپر جہاں پہ انتقال ہوا وہاں کے اوپر اپنے والد کو یاد کر، جہاں جہاں اولاد گئی اپنے والد کے ذکر کو اس نے باقی رکھا. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ، انسان کا نام باقی رہتا ہے اس کی حکومت کی بنا پر. بڑا حکومت کا جلوہ تھا، دور دور تک پھیلی ہوئی حکومت تھی، جہاں جہاں تک حکومت تھی وہاں وہاں تک اس کا نام چلا جا رہا تھا. تیسرا، اس کا نام باقی رہتا ہے کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ اس کے پاس مال دولت بہت ہے. اس نے مثال کے طور کے اوپر ایک بہت بڑا دھرم شالہ کھول دیا، مثال کے طور کے اوپر ایک بہت بڑا یتیم خانہ بنا دیا، اور اس کے بعد بڑی بڑی تصویریں اس نے آویزاں کر دی، اپنی لگا دی، بڑے بڑے حروف میں نام لکھوا دیا. اب نتیجہ یہ ہے کہ جب تک وہ یتیم خانہ موجود ہے وہ اس کا نام باقی رہے گا. یہ ہو گئے 3. 4، انسان کا نام باقی رہتا ہے اس کے چاہنے والوں کی بنا پہ، جو آپ کی زبان میں فالوورز کی بنا پہ. بہت فالوورز ہیں ماشاءاللہ سے اس کے فیس بک کے اوپر بہت سے اس کے فالوورز ہیں، متعدد سوشل میڈیا کے اوپر. اب وہ دنیا میں نہیں ہے،
اس کے یہ ماننے والے، اس کے چاہنے والے اس کا ذکر اس کو باقی رکھے ہوئے ہیں. یہ 4 صورتیں ہیں، لیکن یہ چاروں بڑی کمزور ہیں. اولاد تو تب نام باقی رکھتی ہے کہ جب اولاد نیک ہو. کتنی اولاد نیک ہے؟ فالوورز تو تب نام یاد رکھتے ہیں کہ جب فالوورز واقعاً مخلص ہوں. اور آج کل کے فالوورز ماشاء اللہ سے ہم سبھی جانتے ہیں. حکومت نام تب باقی رکھتی ہے جب حکومت باقی رہتی ہے. نہیں پتا جملے پہ توجہ دی نہیں دی آپ نے. حکومت 5 سال میں بدل گئی، نام بدل گیا. بڑی بڑی ہورڈنگ لگی ہوئی تھی، 5 سال میں حکومت گئی، ہورڈنگ بھی چلی گئی. وہ بڑے بڑے مجسمے آپ نے دیکھا، میں نام نہیں لینا چاہتا، دنیا کے مختلف ملکوں میں بڑے بڑے مجسمے لگے تھے. حکومت بدلی، وہی اکڑ میں اکڑ کے جو رکھا گیا تھا مجسمہ وہ زمین پہ سجدہ کر رہا تھا. حکومت بڑا محدود نام دیتی ہے، اور دولت تو اور ہی زیادہ انسان کے نام کو پانی اور مٹی میں ملا دیتی ہے. دولت گئی، نام گیا. بڑا سا دھرمشالہ کھولا تھا، ایک دن جو زلزلہ آیا دھرمشالہ گرا، نام بھی گر گیا. ہوا نہیں ہوا؟ اب آپ انصاف سے بتائیں کہ ان 4 میں اگر واقعاً کربلا کا نام اور امام حسین کا نام بچا ہے تو ان 4 میں کس کی بنا پر بچا ہے؟ اگر لڑکوں کی اولاد کی بنا پر نام بچنے والا ہوتا تو یزید کے کتنے لڑکے تھے؟ یزید کی اولاد کا ذکر 12-13 تک آیا ہے، اور میدان کربلا میں آقا کا صرف ایک بیٹا شہادت سے محفوظ رہا. تو اگر اولاد کی کثرت نام کو باقی رکھتی ہے تو یزید کے لڑکے زیادہ تھے. البتہ یہ توجہ رہے، آقا کا نام اولاد کی بنا پر باقی ہے، لیکن میں دوسرے زاویے سے کہہ رہا ہوں، ذہن میں رہے. اگر حکومت کی بنا پہ نام باقی رہتا ہے تو ظاہری حکومت تو یزید کے پاس تھی، وہاں تو بہت بڑی حکومت تھی، دور دور تک حکومت تھی، اس کا نام باقی رہنا چاہیے تھا. اگر واقعی طور کے اوپر مال کی بنا پر نام باقی رہتا ہے تو کربلا میں مال ظاہری طور پہ کدھر تھا؟ ادھر کھانے پک رہے ہیں، ادھر گھوڑے ہیں، ادھر تلواریں ہیں، ادھر فوج ہے، ادھر افراد ہیں، ادھر سب کچھ ہے ظاہری طور پہ، ادھر کیا ہے؟ اور اگر فالوورز کی بنا پہ نام امام حسین کا باقی رہنے والا ہوتا تو فالوورز کے نام باقی رکھنے کی پہلی ہی شرط یہ ہے کہ جس کو فالو کرنے ہیں اس کے بعد زندہ رہیں. کربلا میں سرکار سید الشہداء کے اصحاب پہلے شہید ہوئے ہیں، امام حسین کی شہادت بعد میں ہے، تو یہ فالوورز کی بنا پر، چاہنے والوں کی بنا پر نام باقی نہیں رہ پاتا. تو آپ ذرا انصاف سے بتائیے، اب میں پوری توجہ آپ کی چاہوں گا، یہ امام حسین کا نام میدان کربلا سے آج تک کیسے باقی رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ جس کو ابھی آپ نے 21 دن پہلے سرکار سید الشہداء کی اس دعا میں، کہ جس دعا کو آپ نے روز عرفہ پڑھا ہے، پوری توجہ سنیں آپ، خاص طور سے جوان سنیں، امام حسین کی اس دعا میں اس کا راز ملا کہ کیوں امام حسین کا نام آج تک باقی ہے. امام حسین کی دعائے عرفہ، میرے آقا اس دعا میں فرماتے کہ ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک. اے میرے پروردگار، جسے تو نہیں ملا اسے کیا ملا، اور جسے تو مل گیا اسے کیا نہیں ملا. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. امام حسین نے میدان کربلا سے یہ ایک پیغام ساری انسانیت کو دیا ہے. یہ نہ دیکھو کہ حکومت کس کے ساتھ ہے، یہ نہ دیکھو کہ اولاد کس کے پاس ہے، یہ نہ دیکھو کہ اصحاب و انصار کس کے پاس ہیں، یہ نہ دیکھو کہ مال کس کے پاس ہے، بس یہ دیکھو کہ خدا کس کے ساتھ ہے. خدا جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے نام کو کوششیں کرنے کے باوجود کوئی نہیں مٹا سکتا. نہ جانے کتنی کوششیں ہوئیں امام حسین کے نام کو مٹا دینے کی، لیکن امام کا نام آج تک باقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کی قربانی خدا کے لیے تھی. آج ہمارا جوان کسی کام کو لے کے نکلتا ہے، جب واپس پلٹتا ہے تو کیا ایکسکیوز پیش کرتا ہے؟ میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے ساتھ حکومت نہیں ہے، میرے پاس افراد نہیں ہے،
میدان کربلا سے امام حسین نے پیغام دیا، نہ دولت پہ بھروسہ کرنا، نہ حکومت پہ بھروسہ کرنا، اگر بھروسہ کرنا ہے تو خدا پہ بھروسہ کرنا. خدا تمہارے ساتھ ہو تو حکومت بھی تمہیں نہیں مٹا سکتی. اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر دولت بھی تمہارے قدم کو متزلزل نہیں کر سکتی. لیکن اگر خدا نہیں ہے، سب کچھ ہو کر بھی تمہارا نام مٹ جائے گا. اور آپ غور تو فرمائیں، سرکار سید الشہداء نے تمام انسانوں کو ایک حوصلہ دیا ہے، ایک جذبہ دیا ہے. کام کرنا ہے تو یہ دیکھ کر آگے بڑھو کہ خدا تمہارے ساتھ ہے یا نہیں. آئے گا ذکر، بہت سے ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے. یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. بہت سے افراد ہیں کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے. بڑے بڑے گھرانوں کے افراد تھے، لیکن آج ان کا نام حتیٰ ان کے چاہنے والی قوم بھی نہیں لیتی ہے. کہیں ذکر نہیں آتا کہ انہوں نے بھی یزید کا انکار کیا ہو. وجہ کیا ہے؟ کسی نے اس لیے یزید کا انکار کیا تھا کہ یزید سے حکومت نہیں ملنے والی تھی. کسی نے اس لیے انکار کیا تھا کہ یزید سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا تھا. کسی نے اس لیے انکار کیا تھا کہ اسے یزید اچھا نہیں لگتا تھا. آپ نے توجہ فرمائی، انکار کرنے والے سب تھے، لیکن نام امام حسین کا آج تک باقی ہے. فرق دونوں میں کیا ہے؟ بقیہ نے اپنے لیے انکار کیا تھا، حسین نے خدا کے لیے انکار کیا تھا. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پہ. جو نام خدا کے لیے، جو کام خدا کے نام کے لیے ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور جو خدا کے لیے نہیں ہوتا وہ مٹ جاتا ہے. آئیے اس سال محرم میں خدا کے لیے کام کیجیے. آئیے اس سال محرم میں امام حسین کے لیے کام کیجیے. آئیے اس لیے کہ نام حسین نام خدا سے ایسا جڑ گیا ہے کہ اب ذکر حسین ذکر پروردگار ہے. ذکر پروردگار ذکر حسین کی بنا پر ہے. باقی رہنا ہے تو خادم حسین بن جائیے. اگر فنا سے خود کو بچانا ہے تو امام حسین کی بارگاہ میں آئیے. میرا وقت پورا ہو رہا ہے، جلدی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں. شاید آپ حضرات میں سے بہت سے ایسے افراد ہوں کہ جو ہندوستان میں شہر لکھنؤ گئے ہوں. ہندوستان کا یہ شہر لکھنؤ کیوں مشہور ہے؟ امام باڑوں کی وجہ سے. امام باڑے اس کے بڑے مشہور ہیں، دنیا سے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے. یہ کتنے پرانے امام باڑے ہیں؟ 10 20 40 50 100 نہیں، 250 300 سال پرانے امام باڑے. یہ ہمارے جوان اور بزرگار موجود ہیں بامبے شہر کے. بامبے کی جو سب سے پرانی بلڈنگز ہیں وہ 100 سال پرانی ہیں، اس سے زیادہ کی نہیں ہے. اس زمانے برٹش کے دور کی 100 سال پرانی بلڈنگ آج اعلان ہے کہ اس میں نہیں رہ سکتے. امام باڑے 250 سال پرانے ہیں، آج بھی باقی ہیں. کچھ غور فرمایا؟ اچھا میں اور قریب کر دوں، ابھی آپ حضرات شاید اتنے متوجہ نہیں ہوئے. یہی نواب کہ جس نواب نے امام باڑہ بنوایا وہ امام باڑے میں تو نہیں رہتے تھے. یقیناً اپنا محل تھا، بڑا عالی شان رہا ہوگا. جس انجینئر نے امام باڑہ بنایا ہوگا اسی نے تو اس محل کو بھی بنایا ہوگا. لیکن آپ پورا لکھنؤ گھوم کے دیکھائیے، آپ کو امام باڑے ملیں گے، محل نہیں ملیں گے. جبکہ اتنے امام باڑوں کے بنانے والے ان نوابوں کے پاس یقیناً خوبصورت سے خوبصورت، مضبوط سے مضبوط محل رہے ہوں گے. حتیٰ ریزیڈنسی اسی لکھنؤ شہر میں موجود ہے. اس ریزیڈنسی میں محل بھی تھا، مسجد بھی تھی، امام باڑہ بھی تھا. لیکن آپ عجیب ہے، محل گر چکا ہے، امام باڑہ اور مسجد باقی ہے آج بھی. جس موقع کے اوپر اس کے اوپر توپوں سے حملہ ہوا تھا، محل گر گیا، نہ مسجد گری نہ امام باڑہ گرا. آج بھی اس میں عزاداری ہو رہی اسی ریزیڈنسی کے اندر. اس زمانے میں برٹش کے دور میں یہ سب کچھ ہوا. آپ توجہ فرمائیں، محل آج مٹ چکے ہیں، گھر ختم ہو چکے ہیں، قیام گاہیں فنا ہو چکی ہیں، لیکن امام باڑے باقی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ یہی پیغام دینا چاہتا ہے، جو چیز امام حسین سے منسوب ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات.
اگر واقعاً بقا چاہیے ہے تو امام حسین کے خادم بن جاؤ، زندگی مل جاتی ہے۔ نہ جانے کتنے شعراء گزرے لیکن میر انیس آج بھی زندہ ہے۔ کیوں؟ امام حسین سے جو منسوب ہو جاتا ہے۔ میر انیس کو ان کی نظموں نے زندہ نہیں رکھا ہے، میر انیس کو ان کے مرثیے نے جو امام حسین کے لیے کہے تھے انہوں نے زندہ رکھا ہے۔ آج آپ یہاں پر موجود ہیں، کوئی پاکستان سے متعلق ہے، کوئی ہندوستان سے متعلق ہے، کوئی کسی اور ملک سے متعلق ہے، حتیٰ پاکستان میں بھی کوئی اسلام آباد سے متعلق ہے، کوئی کراچی سے متعلق ہے، کوئی خیر پور سے متعلق ہے، کوئی کوئٹہ سے متعلق ہے، ہندوستان کے بھی مختلف شہروں سے ہیں، لیکن آج یہاں پر کیوں آ کر ایک ساتھ بیٹھے ہیں؟ وہ چیز کون سی ہے جو آپ کو یہاں کے اوپر ملا کے رکھے ہوئے ہے، جس نے آپ کو دور دراز علاقوں میں ہونے کے باوجود ایک جگہ پہ لا کر بٹھا دیا، ایک جیسا بنا دیا؟ یہ ذات امام حسین ہے جو مختلف لوگوں کو ایک ساتھ لا کر ملا دیتی ہے۔ یا مجھے جملہ کہنے دیجئے، پھول الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، الگ الگ رنگ کے ہوتے ہیں، الگ الگ خوشبو کے ہوتے ہیں، لیکن جو گلدستہ بناتا ہے اس کا یہ کمال ہوتا ہے کہ الگ الگ رنگ والے، الگ الگ خوشبو والے پھولوں کو ملا کر ایک گلدستہ بنا دیا جائے۔ یہ امام حسین کی ذات ہے جنہوں نے مختلف علاقوں سے آنے والوں کو ایک گلدستے میں قرار دے کر فرش عزا پر بٹھا دیا ہے۔ میرا کروڑوں سلام ہو اس آقا حسین کو جس نے ڈفرنسز کو ختم کر کے سب کو برابر کا درجہ دے دیا ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یہی اصل امتیاز ہے امام حسین کا۔ اور بس میں آئیے آپ کو آخری مرحلے کی طرف لے کر چلوں۔ آج شب میں دنیا میں ایک ایسا حادثہ ہر سال ہوتا ہے جس کی ہم سب کو خبر نہیں ہے، اس کا اثر ہوتا ہے ہم کو خبر نہیں ہوتی، ایفیکٹ ہوتا ہے ہمارے اوپر، لیکن ہمیں اس کی ریئلٹی نہیں پتا ہے۔ سنیں گے آپ کو کیا ہے؟ آئیے اس سے پہلے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، حقیقتاً یہ چاند رات بڑی اہم ہے، چاند رات اپنی اہمیت رکھتی ہے۔ آیا یہ روایت بحار الانوار میں بھی ہے اور بھی متعدد کتابوں میں موجود ہے۔ ایک شخص آیا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، کہتا ہے کہ فرزند رسول، دنیا میں ایک طریقہ کار ہے کہ جس موقع پر کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی قتل کر دیا جائے تو انتقال یا قتل کے بعد اس پر گریہ ہوتا ہے۔ قریبی ہے، زیادہ چاہتا ہے تو مثلا 10 دن ماتم کرے گا، دور کا ہے تو 3 دن، 1 دن، 2 دن ماتم کرے گا، لیکن مولا اراکم، میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ تجلسون انتم و شیعتکم، آپ اور آپ کے چاہنے والے امام حسین کا ماتم روز عاشورہ سے نہیں شروع کرتے، عاشورہ جو روز شہادت ہے اس سے 9 دن پہلے سے شروع کر دیتے۔ مولا یہ وجہ کیا ہے؟ دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہے کہ انتقال شہادت کے پہلے سے ہی ماتم شروع ہو جائے، آخر ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ مولا فرماتے کہ یا ھذا، آؤ میں تجھے سبب بتائے دیتا ہوں، اذا حل ہلال عاشورہ، جس موقع کے اوپر یہ فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، نشرت الملائکۃ ثوب الحسین، ملائکہ امام حسین کے کرتے کو لے کر دنیا کے مختلف علاقوں میں جاتی ہیں۔ وہ کرتا کہ جو محرق بالسیوف، جس پر تلواروں کی نشان موجود ہیں، وہ ملتخ بالدماء، جس کرتے پر امام حسین کا خون مبارک لگا ہے۔ نتیجے میں اس کرتے کو دیکھ کر سارے شیعہ فتنفجر دموعنا، ہم اور ہمارے شیعوں کی آنکھیں بے پناہ گریہ کرتی ہیں۔ آج یہ دل کی نگاہوں سے کرتا دیکھنے کا موقع ہے۔ یہ 9 دن پہلے سے ماتم کرنے کی وجہ یہی ہے
ابھی تو امام حسین کربلا بھی نہیں پہنچے لیکن آنکھیں اشکبار ہیں. ابھی تو امام حسین کے اوپر پانی بھی بند نہیں کیا گیا لیکن آپ عزادار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ثوب الحسین، وہ امام حسین کا کرتا ہے کہ جو آج مختلف علاقوں میں لے کر یہ ملائکہ جا رہی ہیں. بس میں آپ کو مصائب تک لے کر آؤں اس سے پہلے ایک جملہ سن لیجئے. سیدہ کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہے. سنیں گے آپ کتنی محبت ہے؟ ریاحین الشریعہ یہ کتاب ہے جو آیت اللہ ذبیح اللہ محلاتی نے لکھی ہے. بڑی عام کتاب ہے. ساری دنیا میں جو مقدس اور محترم خواتین نے دین کی خدمت کی ہے ان سب کا تذکرہ ہے. جناب سیدہ سے متعلق ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے جو بڑا قیمتی ہے. انہوں نے لکھا ہے یہی اپنے زمانے میں جو امام سمجھے جاتے تھے احمد بن حنبل، آپ جانتے ہیں کہ یہ برادران اہل سنت کے امام شمار ہوتے ہیں. ان کا یہ بیان لکھا ہے انہوں نے کہ وہ منصور دوانیقی کے زمانے میں، یہ چھٹے امام کا قاتل ہے، بڑا ظالم حکمراں گزرا ہے، یہ بنی العباس میں سے تھا. اس کے زمانے میں احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں آیا تھا حج کے موقع پر. میں نے ایک بزرگوار کو، ایک بوڑھے انسان کو دیکھا کہ جو خانہ کعبہ سے چپکا ہوا تھا اور بری طرح سے رو رہا تھا. بڑی عجیب کیفیت تھی اس کی. احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں طواف کرتا ہوا جب اس کے بغل سے گزرتا تھا تو میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ اتنا رو رہا تھا وہ. میں ایک بار ٹھہر گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا مشکل ہے؟ گھر میں کوئی پریشانی، زوجہ بیمار، ماں پریشان، اولاد، کیا مشکل کیا ہے؟ بتاؤ میں بھی دعا کروں گا. اس نے پلٹ کے کہا احمد بن، اچھا پہچانتا تو نہیں تھا احمد بن حنبل کو. کہا دیکھو تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو. احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں چکر لگاتے ہوئے پھر دوبارہ رکا اس کے پاس، پھر تیسری بار. جب چکر لگاتے ہوئے میں رکا اس کے پاس، اس نے کہا کہ سنو تم اصرار کر رہے ہو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں. میں طواف مکمل کر کے آیا، ہم لوگ ایک کنارے آ کر بیٹھے. اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں معمار ہوں، مستری ہوں، میرا کام بلڈنگ بنانا ہے. میں بغداد کا رہنے والا ہوں، آیا ہوں اللہ کے گھر میں توبہ کرنے. کیا ہو گیا تم سے؟ کون سا جرم ہو گیا؟ کہتا ہے کہ میں معمار تھا، مستری تھا. مستری سمجھ گئے آپ، یہ جو دیواریں بناتے ہیں. مجھ کو منصور نے بلوایا، بغداد میں چونکہ دارالحکومت تھا، مجھ کو منصور نے بلوایا اور کہا کہ میرے محل کی دیوار گر گئی ہے، اس کو صحیح کر دو. اچھا آپ جانتے ہیں کہ محلوں کی دیواریں کافی چوڑی ہوتی ہیں تاکہ فوجی اس پہ کھڑے ہو سکیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا تو کام ہی یہی، میں کام کر دوں گا. منصور نے وقت پوچھا، میں نے وقت بتا دی کہ اتنے دن میں کام ہو جائے گا. میں گیا، دیکھ کے آیا دیوار، آ کے میں نے وقت بتا دیا، سب کچھ طے ہو گیا. میں نے کام شروع کیا. ایک دن مجھے پھر منصور نے بلایا، بالکل کام مکمل ہونے والا تھا. منصور نے بولا ابھی کتنا کام باقی ہے؟ میں نے کہا بس آج شام کا موقع تھا، آج شام کو میں نے کام روکا ہے، کل صبح میں دوبارہ کام شروع کروں گا، کل شام تک کام پورا ہو جائے گا. کہا نہیں، کل شام تک نہیں، آج صبح تک کام پورا کرنا ہے. کیوں؟ کہا نہیں بس میں چاہتا ہوں کہ آج کل صبح تک کام پورا کر تو رات میں اپنے مزدور بلاؤ کام کرو. کہا رات میں نہیں آ سکتے مزدور. کہا تم اور مزدور لے کے آؤ، کہیں سے بھی لے کے آؤ، میں اپنے غلام تمہیں دیتا ہوں، آج رات میں کام پورا کر دو. کہتا ہے کہ میں سمجھا کہ شاید کچھ پروگرام ہوگا، چاہتا ہوگا کہ محل کا کام پورا ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی جا رہا ہوں، اپنے کچھ مزدور ڈھونڈ کے لاؤں گا، کہ تمہارے غلاموں سے مدد لوں گا اور آج کی رات کام پورا ہو جائے گا. کہا ایسے نہیں، جیسے میں بتاؤں گا ویسے تمہیں کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ کہا یہ جو تم چوڑی دیوار بنا رہے ہو، میرے زندان میں، میرے جیل میں کچھ لوگ ہیں، اس دیوار میں تمہیں ان کو چننا ہے. میں سمجھا کہ یہ لوگ تو جنگیں کرتے رہتے ہیں، میں بہت مذہبی انسان تو نہیں تھا، میں سمجھا کہ جنگیں کرتے رہتے ہیں، کچھ ہوں گے قیدی، ان کو چاہتا ہو کہ ان سے اپنے کو آزاد کر لے، ان کو سے نجات پالے، لہٰذا یہ دیوار میں چننا چاہتا ہے. میں نے کہا بھیج دو. میں ادھر لینے گیا اپنے مزدوروں کو. اب جو میں پہنچا تو وہ سارے قیدی بھی لائے جا چکے تھے. میں نے دیکھا کہ یہ تقریباً تعداد ان کی 60 عدد ہے. میں ان سب کو دیوار میں دھیرے دھیرے چنوانے لگ گیا. میں دیوار آگے بڑھاتا جا رہا تھا، اوپر چھت پڑتی جا رہی تھی، ان کو اندر چنا جا رہا تھا، یہاں تک میں اوپر بیٹھا ہوا تھا. چراغ جل رہے تھے، دیوار تیار ہو رہی تھی. اچانک میں نے اوپر سے بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ سب تو دیوار میں چنے جا چکے ہیں، ایک آخری ہے، بالکل 18-19 سال کا جوان لڑکا.
رو رہا ہے. کھڑا ہوا, میں نے دیکھا اوپر سے کھڑا ہوا رو رہا ہے. میں نیچے اتر کے آیا, میں نے اس سے کہا موت سے ڈر گئے؟ جواب سنیں گے. وہ بوڑھا بتا رہا ہے احمد بن حنبل سے, کہتا ہے کہ نہیں میں موت سے نہیں ڈرا. پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میری بوڑھی ماں گھر میں میرا انتظار کر رہی ہے. میں اس سے بتائے بغیر بازار نکل آیا تھا, لوگوں کو ڈھونڈا جا رہا تھا, مجھ کو بھی گرفتار کر لیا. ماں نے پابندی لگائی تھی گھر سے نہیں نکلنا, وہ گئی تھی بازار, میں بھی نکل پڑا اور مجھ کو پکڑ لیا گیا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں زندان میں ہوں, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں دیوار میں چنا جا رہا ہوں. کہتا ہے وہ بوڑھا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ کا جرم کیا ہے, تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ سنیں گے آپ. وہ جوان کہتا ہے کہ ہمارا کوئی جرم نہیں ہے, بس اتنا جرم ہے کہ ہم اولاد رسول ہیں. ہمیں صرف اس بنا پر دیوار میں چنوایا جا رہا ہے کہ ہم سادات میں سے ہیں. کہتا ہے کہ میں نے اس جوان سے کہا کہ بیٹا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ تم سب سادات میں سے ہو, تم سب اولاد زہرا ہو, مجھے نہیں پتا تھا. اولاد رسول مجھے نہیں پتا تھا. بقیہ تو چن دیے گئے, میں کچھ نہیں کر سکتا, لیکن تمہیں بچا لوں گا. کیا کریں گے؟ کہ میں تمہیں بچا لوں گا, تمہیں ماں تک پہنچاؤں گا میں. کہتا ہے کہ میں نے اعلان کیا کہ ابھی کچھ دیر وقفہ ہے, کچھ دیر رک جاؤ, میں جا رہا ہوں گھر تک, واپس آؤں گا پھر یہ دیوار چنی جائے گی. میں گھر آیا, میرا بھی تقریباً اسی عمر کا بیٹا تھا. میں اس کو لے کے آیا, اس کو بڑی مشکل سے میں نے ماں کو راضی کیا, اپنی زوجہ کو کہا کہ میں لے کے جا رہا ہوں, میں تو خود معمار ہوں, میں تو خود مستری ہوں, جانتا ہوں اس کو کیسے بچایا جائے گا. میں دیوار چنوں گا, اس میں ایک سوراخ چھوڑ دوں گا تاکہ یہ سانس لے, جیسے ہی شام کو سورج ڈوبے گا میں دیوار سے اس کو نکال لاؤں گا, بس اتنی دیر اس کو اندر رہنا ہے. میں لے کے آ گیا, میں نے اس غلام کا لباس اپنے بیٹے کو پہنایا, اپنے بیٹے کا لباس اس قیدی کو پہنایا, اور اس طرح سے میں نے اپنے بیٹے کو اپنی نگاہوں کے سامنے اس دیوار میں چن دیا, اور اپنے بیٹے کی جگہ پر اس قیدی کو لے کے گھر واپس پلٹنے لگا. کہتا میرے قدم نہیں اٹھ رہے تھے, میں اپنے بیٹے کو دیوار میں چن کے آیا تھا. کہا میں گھر آیا, میں جلدی سے اپنے حجرے میں چلا گیا. میں نے اپنی کنیز سے کہا کہ کوئی بھی آئے, میں ڈر رہا تھا کہ کہیں پتہ نہ چل گیا ہے منصور کو اور پھر میں پکڑا جاؤں. کہا کوئی بھی آئے کہہ دینا کہ مالک گھر پہ نہیں ہے. کہا کچھ ہی دیر گزری تھی, اور کہہ دیا کہ اس جوان کی حفاظت کرو, یہ میرا مہمان ہے. کچھ ہی دیر گزری تھی, میری کنیز آئی اور کہا دروازے پہ کوئی آیا ہے. کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ تم سے تو کہا تھا کہہ دینا نہیں ہوں میں گھر پہ. کہا نہیں, میں لاکھ کہہ رہی ہوں. دروازے پہ آنے والی خاتون کہہ رہی ہے کہ تم اپنے آقا کو بلاؤ, مجھے ان سے کام ہے. کہتا ہے کہ میں جب پتہ چل گیا کہ آنے والی کوئی خاتون ہے, میں دروازے پہ آیا, میں نے عجیب منظر دیکھا. میں نے دیکھا ایک خاتون دروازے پہ کھڑی ہے اور ان کے پہلو میں میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے. میرا بیٹا مجھے دیکھ کے دوڑتا ہوا آیا, مجھ سے لپٹ گیا. میں نے پوچھا تم بیٹا کیسے آزاد ہوئے؟ سنیں گے آپ. کہتا ہے کہ اسی معظمہ نے مجھے اس دیوار سے باہر نکالا ہے. اور اس کے بعد اب اس خاتون نے کہنا شروع کیا, اے شیخ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے, تم نے میرے ایک بیٹے کو زندگی دی ہے, میں اب تمہارے بیٹے کو واپس کرنے کے لیے آئی ہوں. کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ سنو گے عزادارو, وہ خاتون کہتی ہے کہ میں تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں, میں اپنے اس بیٹے کو بچانے کے لیے آئی ہوں, تمہارا شکریہ کہنے کے لیے آئی ہوں. ہاں انصاف سے بتائیں, ایک بیٹے کو بچایا تھا تو سیدہ شکریہ کہنے کے لیے آئی ہیں. ایک بیٹے کو زندگی دی تھی تو سیدہ نے اس کے بیٹے کو زندگی دے دی ہے. آپ انصاف سے بتائیں, جس سیدہ کو ایک بالواسطہ اولاد سے اتنی محبت ہے, اس سیدہ کا کیا عالم ہوا ہوگا جب میدان کربلا میں زہرا کے جگر کے ٹکڑے, زہرا کے بچے شہید کیے جا رہے تھے. اس موقع کے اوپر سیدہ کس انداز میں ماتم کر رہی ہوں گی. ہاں آپ کی آنکھیں ماتم کر رہی ہیں, آپ گریا کر رہے ہیں, آپ رو رہے ہیں. ذرا انصاف سے بتائیں, ہمارا کوئی عزیز تو دنیا سے نہیں گیا ہے, ہمارا کوئی اپنا تو دنیا سے نہیں گیا ہے, لیکن اس زہرا سے پوچھئے جس کا بیٹا کربلا میں قربان ہو گیا, اس سیدہ سے پوچھئے جن کا علی اکبر چلا گیا, جن کا علی اصغر قتل کر دیا گیا, اس زہرا سے پوچھئے
لیے جن کے حسین کے سر کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ ہاں عزاداروں، آئیے چلیے سرزمین مدینہ چلیں، وہ مدینہ کہ جہاں امام حسین دنیا میں آئے تھے۔ یہی حسین اب مدینے کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیسے حسین مدینے کو چھوڑیں؟ عجیب جملہ ہے، ترکت الخلق طرا لہواک، اے میرے پروردگار میں تیرے لیے سب کچھ چھوڑ رہا ہوں۔ اپنے نانا کے مدینے کو چھوڑا، اپنے نانا کی مزار کو چھوڑا، اپنی ماں کی لحد کو چھوڑا، اپنے بھائی کی قبر کو چھوڑا، پورا مدینہ چھوڑ کے حسین نکل رہی ہیں۔ لیکن عجیب انداز ہے، کبھی ماں کی لحد سے لپٹ کے رو رہے ہیں، اماں آپ کا حسین جا رہا ہے، کبھی آواز دیتے ہیں، اے اماں آپ کے بغیر حسین نہیں جائے گا، اے مادر گرامی کربلا کے میدان میں آ جائیے گا، اے اماں جب میرا سر خنجر کے نیچے ہوگا، اے مادر گرامی مدد کرنے کے لیے آ جائیے گا۔ شاید آواز دے رہے ہوں، اے اماں جب زینب کے سر سے چادر چھینے آ جائیے گا، جب سجاد کا مسلح چھینا جائے تو آ جائیے گا، اے اماں سکینہ کو تماچے لگے تو آ جائیے گا، اے اماں سکینہ جب ناقے پہ بٹھائی جائے گی، اے اماں آ جائیے گا۔ آزاداروں، حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اعلان کر دیا گیا کہ ہم سبھی کو نکلنا ہے، لیکن عجیب کیفیت ہے۔ اگلی صبح میں حسین نے بتانا شروع کر دیا، اے زینب تمہیں بھی بیٹھنا ہے، اے علی اکبر تمہیں بھی چلنا ہے، اے عباس تمہیں بھی ناکے پہ، سب کو امام حسین نے خبر دے دی۔ لیکن ایک چھوٹی سی بچی ہے کہ جس کا دل ڈول رہا ہے، میرے بابا نے مجھ سے نہیں کہا ہے، کبھی ماں کے پاس آ کے کہہ رہی ہے، اے مادر گرامی مجھے بھی کربلا ساتھ لے کے چلیے، کبھی پھوپھی سے آ کے فریاد کر رہی ہے، لیکن عجیب کیفیت ہے، کوئی بھی اس بچی کا ساتھ دینے پہ تیار نہیں ہے۔ ہاں سنو گے عزاداروں، ایک 6 ماہ کا بچہ تھا کہ جو کربلا میں تو 6 ماہ کا تھا، لیکن 28 رجب کو جب یہ قافلہ نکل رہا تھا، کل 18 دن کا یہ بچہ اپنی بہن کی آغوش میں آ کر اب یہ اپنی بہن کی آغوش چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے۔ سب آ کے کہہ چکے علی اصغر اپنی بہن کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے۔ حسین آگے بڑھے، ننھے علی اصغر کو قریب کیا، اے اصغر اگر تم ساتھ نہ گئے تو کربلا میں مظلومیت کی نشانی بن کے کون آرام کرے گا؟ بچہ ہمک کے بابا کی آغوش میں آ گیا۔ وہ ایک امید جو چھوٹی سی بچی کے دل میں جگی تھی، وہ امید بھی چلی گئی۔ اے عزیز اصغر تم بھی اب اپنی بہن کا ساتھ نہ دو گے؟ عزاداروں بس آخری جملہ، حسین مدینے سے نکل رہے ہیں۔ عجیب انداز ہے، حسین کے گھوڑے کو جس موقع پہ لایا گیا، آواز بلند کی تھی، یا عباس قدم جوادی، اے میرے عباس میرے گھوڑے کو لے کے آؤ۔ عباس گھوڑا لے کے آئے، علی اکبر بھی آگے بڑھے، سارے جوانان بنی ہاشم کھڑے ہیں۔ یہ آواز مدینے کی تھی، لیکن ہائے رے کربلا، عصر عاشور کے ہنگام میں ایک آواز بلند ہوتی ہے، من یخدم جوادی، میرا گھوڑا لے کے کون آئے گا؟ عباس ترائی پہ سو رہے ہیں، علی اکبر میدان کربلا میں آرام کر رہے ہیں۔ کوئی نہ تھا جو حسین کو سوار کرتا۔ ہاں بہن نکلی، اے حسین اکیلا نہ سمجھنا، اگر عباس نہیں ہے زینب موجود ہے، علی اکبر نہیں ہے پھوپھی موجود ہے، اے حسین تمہیں گھوڑے پہ زینب بٹھائے گی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کو امام حسین کے عزاداروں میں شمار فرما، پروردگار وارث امام حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، پروردگار حضرت کے رکاب میں ہم سب کو شہادت نصیب فرما،
پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو امام حسین کی خدمت میں مصروف ہیں ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار دنیا میں امام حسین کی مظلومیت کا مہینہ آ چکا ہے، پروردگار ہم سبھی سے ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار جن کے دلوں میں زیارت امام حسین کا شوق ہے ان کو یہ سعادت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔